کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. 3 چیزیں. اب وہ دیکھ لیجئے کہ 3 چیزیں کیا ہیں اور ان 3 چیزوں میں ان 3 چیزوں کا آپ پر کتنا جو ہے اثر و رسوخ ہے, آپ اس میں کتنے مبتلا ہیں. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پیمانہ بتا دیا نا خود پسندی کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں ہلاکت میں ڈالنے والی. اور کیا ہے؟ لالچ ایسی کہ جس کی اطاعت کی جائے. انسان کے دل میں لالچ آتی ہے اور اسی لالچ کی وجہ سے پھر وہ اس کی اطاعت کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے. لالچ تھی, اب اس کام کو کرنا ہو تو اس کی اطاعت ہو گئی. تو ایسا شخص کہ جو اپنی لالچ کی اطاعت کرے, اپنے لالچ کا حکم مانے, ایسا شخص کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہے, وہ ہلاکت میں مبتلا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. کہ آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش آ گئی کہ میری خواہش ہے کہ میں بڑے گھر میں رہوں, میری خواہش ہے کہ میں اچھی گاڑی میں گھوموں پھروں, میری خواہش ہے, اپنی خواہشات کو مارنا ہے. ایسی خواہشات جو بری خواہشات ہوں, ایسی خواہشات کو مارنا ہے. اب وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہو جائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص بھی وہ ہے جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. پہلا کون تھا؟ جو اپنی لالچ کی اطاعت کرے, وہ بھی ہلاک و برباد ہونے والا ہے. دوسرا شخص کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے, نفسانی خواہشات, شیطانی خواہشات, اس کی پیروی کرنے والا. ایسا شخص بھی ہلاکت میں مبتلا ہونے والا ہے. اور تیسرا کون ہے کہ وہ شخص جو اپنے عمل کو پسند کرنا, یعنی کوئی بھی عمل کرے اس کو پسند کرے, عمل کیا اور اس کو پسند کرے, یعنی خود پسندی میں مبتلا ہونے والا شخص بھی وہ ہے جو اللہ کے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. یہ 3 چیزیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرتی ہیں. یہ واضح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے سراقہ یا سراقہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی اور جہنمی کے بارے میں بتا دوں کہ کون کون جنتی یا اس کے اندر کیا جو ہے خصوصیات ہوں گی اور جہنمی کے کیا عادات ہوں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور فرمائیے کہ کون ہے وہ کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنتی فرما رہے ہیں, اور کون ہے ایسا بدبخت, یہ ایسی عادات میں مبتلا ہونے والا شخص کہ جس کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنمی فرما رہے ہیں. تو سن لیجئے کہ جہنمی کون ہے. جہنمی وہ ہے کہ جو ہر سختی کرنے والا, بلا وجہ سختی کرنا, لوگوں پر ان کی زندگی کو مشکل بنانے والا, جو کام نرمی سے ہو جائے اس پہ بھی سختی کر رہا ہے. تو ایسا شخص جو سختی کرنے والا ہو وہ کون ہے؟ جہنمی ہے. اور پھر وہ شخص بھی جہنمی ہے جو اترا کر چلنے والا ہو, جو بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے متکبر سمجھتا ہے اور بڑے فخر سے زمین پر چلتا ہے کہ میں تو بڑے منصب والا ہوں, میں تو بڑے جاہ و جلال والا ہوں, میں تو بڑے علم و مرتبے والا ہوں, میں تو بڑی دولت والا ہوں, میرے تو سوسائٹی کے اندر اتنے جاننے والے ہیں, میرے تو بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں. تو ان تمام معاملات پر زمین پر اترا کے چلنے والا وہ کون ہے؟ وہ جہنمی ہے. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا
کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اور جنتی کون ہے؟ کمزور شخص جنتی ہے، مغلوب شخص جنتی ہے، جو کمزور ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس صورت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے۔ ایسا شخص کہ جس پر کوئی غالب ہے اور وہ مغلوب ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خوش ہے، تو وہ کون ہے؟ ایسا شخص کون ہے؟ وہ ہے جنتی ہے۔ تو یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا، یہ جتنی بھی خرافات تھیں، یہ عادات تھیں، اس میں کون مبتلا تھے؟ اس میں قوم یہود مبتلا تھی، تفاخر میں مبتلا تھی، اپنے اوپر نازا کرتی تھی، اپنے نسب پر۔ جو علماء یہود تھے اپنے علم پر بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے اتراتے تھے، بڑے نازا ہوتے تھے۔ تو یہ تمام کی تمام وہ عادات تھیں جو یہود و نصارہ میں کے اندر رائج تھیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اگر ان خرافات کے اندر تم مبتلا ہو تو خدا را اس کو چھوڑ دو، اس سے اپنے آپ کو دور کر لو، کہ وہ تمام کے تمام وہ عادات ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ کیا ہوا اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے؟ کیا ہوا اگر ہمارے پاس شہرت نہیں ہے؟ اگر دولت دنیاوی طور پر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں اچھے مرتبے پر فائز فرما دے۔ اگر کیا ہوا ہماری شہرت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو ذکر ہے وہ آسمانوں پر کر رہا ہو، ہماری شہرت آسمانوں پر ہو۔ وہ ایک ہے نا پیمانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو اس کا چرچا آسمانوں پر کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کا فرشتوں کے اندر چرچا کرو، یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کے سامنے اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اللہ تبارک و تعالی خوش ہے۔ اور پھر زمین کے فرشتے جب اس کا چرچا کرتے ہیں تو اس خلق سے، اللہ کی مخلوق سے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تعریف اس دنیا میں کس کی جاتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ دنیا میں آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ دنیا میں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور دنیا میں اس وقت بھی تا قیامت تک کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ آقا علیہ السلام کی تعریف آج بھی ہو رہی ہے اور تا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو اور مخلوق کے اندر، اپنے بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی تعریف کرو، اس کا چرچا کرو، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے اندر ڈھال لیجئے۔ اگر وقتی طور پر کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کوئی سختی درپیش آتی ہے، کوئی سامنے کسی چیز میں اگر آپ کو سختی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس میں اپنا احتساب کیجئے کہ آیا ایسا تو نہیں کہ میرے کسی برے طرز عمل کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت مبتلا ہوئی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے تو یہ بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور اب ہمیں اس پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آزمائش، جس آزمائش میں بھی تو نے ہم پر ڈالی ہے یا ہمیں مبتلا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس میں اتنی قدرت نہیں رکھتے، ہم تیری جناب میں عاجزی و انکساری کے ساتھ یہی دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل سے، اس آزمائش کے وقت سے ہمیں نکال دے، سرخرو فرما، کیونکہ اس برے وقت سے نکلنے میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ تو اگر آزمائش آ رہی ہے، آئی ہوئی ہے، اگر اس میں آپ مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکال دیجئے، اور اسی عمل کو
جو اس میں مبتلا تھے، تو آگے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکیزہ بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے پاکی دیتا ہے، پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ سے خود سے کہہ رہے ہیں یہ خود پسندی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا۔ اب یہاں پر اس سے پچھلی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مثال بھی کس طرح بیان فرماتا ہے، یہاں بیان فرما دی نا کہ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر جھلی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ آپ نے اگر کبھی کھجور یا اپنا چھوارا ہوتا ہے یا کھجور ہوتی ہے کبھی کھائی ہو، اور اس کھجور کے اندر جب آپ کھولتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، کتنی باریک ہوتی ہے کہ اگر اپنے آپ نے زور سے بھی اس کو پکڑ لیا تو وہ جھلی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو کھجور ہے اس کھجور کے اندر گٹھلی کے درمیان جو جھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جھلی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تو اتنا بڑا رحیم، اتنا کریم ہے، تو ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ ہر آن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحم و کرم پر، اس فضل و کرم پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت کرنے کی، اپنے حکم پر، اپنے احکامات پر کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات پر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی سنا پڑا اس پر ہمیں یقین کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔